بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے ابھی اس گھر میں رخصت ہو کر آئے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی۔ میں اس وقت مہمانوں کی جرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ محلے کی کچھ عورتیں جمع تھیں۔ میں بہت گھبرا رہی تھی اور پریشان تھی۔ انجان لوگ تھے، انجان جگہ تھی، انجان گھر تھا، لیکن اس وقت میری سوچوں کا مرکز یہ سب کچھ نہیں تھا۔ تاہم وہ کچھ اور ہی بات تھی۔ پھر اتنے میں محلے کی ایک عورت بولی، اب دیکھنا مقصودہ کیسے اپنی بہو کو صبح چیک کرے گی اور پھر سب کو بتائے گی کہ اس کی بہو حاملہ ہے یا نہیں۔ اس محلے کی عورت کی بات سن کر میں ایک دم چونک اٹھی اور باقی سب ہنسنے لگی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو میں نے آہستہ سے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے آنٹی؟ تو وہ کہنے لگی، بیٹا مقصودہ ایک دائی ہے، وہ ایک لمحے میں بتا دیتی ہے کہ کوئی عورت حاملہ ہے یا نہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سے رک گئی۔ میرا نام ارم ہے اور میں ایک 21 سال کی خوبصورت لڑکی ہوں۔ میں اپنے محلے میں سب سے خوبصورت تھی۔ میری خوبصورتی کے چرچے دور دور تک تھے۔ میرے علاوہ میرے گھر میں میرے ماں باپ اور ایک چھوٹی بہن ہے۔ ہم دونوں بہنیں ہی بہت خوبصورت ہیں کیونکہ ہم دونوں اپنی ماں پر گئے ہیں۔ میری امی بھی اپنے زمانے میں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھیں۔ اب تو حالات اور عمر نے ان کو حسن کو گہن لگا دیا تھا، لیکن ابھی بھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے انٹر تک کی تعلیم حاصل کی تھی۔ مجھے شادی کرنے کا بہت شوق تھا کیونکہ شادی کر کے بہت سارے نئے نئے کپڑے، جوتے اور بہت ساری دوسری چیزیں ملتی ہیں۔ اس لیے میں ہر وقت شادی کے خواب ہی سجاتی رہتی۔ جب کہ کوئی بھی مجھ سے پوچھتا کہ بڑے ہو کر کیا بنو گی تو میں یہی کہتی، مجھے دلہن بننا ہے۔ پوچھنے والا بھی ہنس دیتا، جبکہ تب تو مجھے ان باتوں کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ میں تو اپنے بچپنے میں ایسے کہہ دیتی تھی۔ ابو کی اپنی دکان تھی مین بازار میں، وہ فروٹ چاٹ اور دہی بھلوں کا کام کرتے تھے اور خوب دکان چلتی تھی کیونکہ آتی جاتی عورتیں ان کی دکان پر بیٹھ کر پہلے پیٹ پوجا کرتی تھی۔ ہم بھی جب بازار جاتے تو پہلے دکان سے خوب پیٹ بھرتے اور پھر خریداری کرتے۔ میری بہن ابھی میٹرک میں تھی، اس کا نام مریم تھا۔ ہم دونوں بہنوں میں بہت دوستی تھی، ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر لیتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کپڑے بھی شیئر کرتے تھے۔ گھر میں ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ امی ابو ہمیں دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، حالانہ انہیں بیٹے کی بہت چاہت تھی، لیکن اللہ کی طرف سے جب ملا ہی نہیں تو وہ دونوں بیٹیوں پر ہی صبر شکر کر کے بیٹھ گئے اور ہمیں ہی بہت اچھے انداز میں پروان چڑھایا۔ میں آج کل انٹر کر کے گھر ہی پر تھی اور ہر وقت امی کا سر کھاتی رہتی تھی۔ امی نے مجھے کچن کے کاموں میں لگانا چاہا اور کہنے لگی، ساری زندگی یہی ہنر کام آتا ہے۔ جس عورت کو ہانڈی روٹی نہ آتی ہو، گھر میں اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ اس لیے امی مجھے روز کوئی نہ کوئی چیز سکھانے کچن میں لے جاتی، جبکہ میں کبھی شوق سے سیکھتی اور کبھی بس یوں ہی امی کی خاطر کھڑی ہو جاتی۔ اور جب امی میری عدم دلچسپی محسوس کرتی تو کہتی، ارم دیکھو بیٹا، کوئی بھی کام شوق سے کرو تو تب ہی اس کی سمجھ آتی ہے، ورنہ سر کے اوپر سے سب گزر جاتا ہے۔ میں نے امی کو یہی کہا کہ جب سر پر پڑے گی تو خود ہی سب آ جائے گا۔ میری امی سن کر مسکرا دیتی۔ انہی دنوں میں امی کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی۔ اچھی بلی تھی لیکن نہ جانے کیا ہوا، ایک دن یوں ہی بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ ہمارے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ ہم دونوں بہنیں ایک دم رونے لگیں اور پھر میں نے ابو کو دکان پر فون کر کے امی کی بے ہوشی کے بارے میں بتایا تو ابو بھاگے چلے آئے اور امی کو فوراً اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ پیچھے ہم دونوں بہنوں کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی، بار بار رونا آ رہا تھا اور امی کا اس طرح بے ہوش ہو جانا ہمارے اعصاب پر بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ ابو کو گئے ہوئے بہت وقت ہو گیا تھا اور ابھی تو ابو نے نہ تو ہمیں فون کر کے امی کی حالت کے بارے میں بتایا اور نہ ہی وہ گھر آئے۔ جب مجھ سے صبر نہیں ہوا تو میں نے دکان پر فون کر کے پتہ کیا۔ دکان پر فون ایک لڑکے علی نے اٹھایا۔ علی ابو کے پاس تقریباً 6 ماہ پہلے ہی ملازمت پر آیا تھا۔ دیکھنے میں اچھا شکل اور پڑھا لکھا لڑکا لگتا تھا۔ ابو نے بہت کم عرصے میں ہی اس پر بہت اعتبار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اکثر ابو کو جب باہر کہیں جانا پڑتا تو علی ہی ساری دکان سنبھالتا۔
ابو اس سے بہت محبت کرتے اور اپنے بیٹوں کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ علی کے ہاتھ اکثر ابو گھر پہ سودا سلب بھیجواتے رہتے۔ علی کے فون اٹھاتے ہی میں نے اس سے پوچھا، علی کیا ابو دکان پر واپس آ گئے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے؟ ابھی تک ابو کا کوئی فون نہیں آیا۔ میں نے پریشانی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، نہیں ابھی تک تو انکل جی نہیں آئے، میں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ علی نے مجھے تسلی دے کر فون رکھ دیا، لیکن میرے اندر کی بے چینی مجھے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ بار بار امی کا خیال آ رہا تھا، اور پھر تقریباً 5 گھنٹوں کے انتظار کے بعد ابو اور امی کو دیکھ کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں بھاگ کر امی کے ساتھ لگی اور رونے لگی۔ امی، آپ نے تو مجھے ڈرا کر رکھ دیا تھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ میں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تو ابو کہنے لگے، بیٹا پہلے تم صحیح سے ماں کو بیٹھنے تو دو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے امی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لاؤنج میں پڑے صوفے پر بٹھایا تو امی بیٹھ کر ایسے گہرے سانس لینے لگی جس سے بہت تھک گئی ہوں۔ میں نے ابو سے پوچھا، کیا ہوا امی کو؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ تو وہ کہنے لگے، تمہاری ماں کا بی پی بہت لو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ طاقت کی دوائیاں بھی دی ہیں۔ تمہاری ماں میں بلڈ کی بہت کمی ہے اور اس کو بہت کمزوری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی خوراک کا خاص خیال رکھنا اور یہ دوائیاں ہیں اس کو وقت پر دیتی رہنا۔ میں ذرا دکان پر ہو آؤں اور دیکھوں تو علی کیا کر رہا ہے؟ ابو نے کہا تو میں نے سب دوائیاں ابو کے ہاتھ سے پکڑیں اور امی کے کمرے میں رکھائیں۔ امی وہیں پر صوفے پر ہی لیٹ گئی تھیں، ایسے جیسے بہت تھک گئی ہوں۔ اور پھر میں نے امی سے پوچھا، امی آپ نے کچھ کھانا ہے تو میں آپ کے لیے لے آؤں؟ امی نے صرف چائے ہی مانگی تھی، لیکن میں نے خود ہی امی کے لیے 2 کباب فرائی کر کے انہیں چائے کے ساتھ دے دیے اور امی سے رات کے کھانے کے لیے پوچھنے لگی۔ میری پریشانی کے خیال سے امی کہنے لگی، تم رہنے دو، میں خود ہی اٹھ کر بنا لوں گی۔ لیکن میں نے امی کو صاف منع کر دیا تھا اور کہا، آپ ابھی کچھ دن آرام کریں اور گھر کی بالکل فکر نہ کریں۔ اور پھر میں نے دال چاول بنانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ ایک تو یہ سب شوق سے کھا لیتے تھے اور دوسرا جلدی ہی بن جاتے تھے۔ امی چائے پی کر سو گئیں جبکہ مریم امی کے پاس ہی بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگی۔ آج امی کی طبیعت نے جو جھٹکا دیا تھا، زندگی میں ایسا مجھے کبھی پہلے محسوس نہیں ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسا کوئی اپنا پیارا دور جا رہا ہے، کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے۔ میں اپنے احساسات کو بیان نہیں کر پا رہی۔ میں نے جلدی سے دال چاول بنائے کیونکہ ایک تو سب شوق سے کھا لیتے تھے اور دوسرا یہ جلدی بن جاتے تھے، اور پھر لاؤنج میں امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی تو پھر ہم لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ کچھ دنوں میں امی کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی، دوائیوں نے بھی اثر کیا تھا اور کچھ امی کی خوراک بھی بہتر کی تھی جس کی وجہ سے اب امی کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ لیکن ان دنوں میں امی کا کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ مریم بھی جتنا ہو سکتا تھا میری مدد کرتی، اور پھر ایک دن امی مجھے پاس بٹھا کر کہنے لگی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی بھی بڑی ہو گئی ہے، کیسی اس نے ذمہ داری سے سارا گھر سنبھالا ہے۔ مجھے فخر ہے بیٹا، تم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا۔ امی نے پیار سے میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا، ایک ماہ گزر چکا تھا اور اب میرا 3rd ایئر میں ایڈمیشن شروع ہو گئے تھے۔ لیکن میرا ارادہ ایڈمیشن لینے کا نہیں تھا کیونکہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کالج جاؤں اور پیچھے سے امی کی طبیعت اور خراب ہو جائے۔ لیکن امی نے ہی زبردستی میرا ایڈمیشن کروا دیا کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا اور میں فوڈ اینڈ سائنس پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے امی نے میرا ایڈمیشن کروا دیا اور میں ریگولر کالج جانا شروع ہو گئی۔ صبح کے وقت ہم نے رشکہ لگوایا تھا جبکہ دوپہر کے وقت ابو مجھے لے آتے۔ مجھے کالج آتے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ میں کوشش کرتی تھی کہ صبح جاتے ہوئے کافی کام ختم کر جاؤں اور صبح کالج سے آنے کے بعد کچھ دیر ریسٹ کر کے شام کا کھانا خود ہی بنا لیتی تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتہ تھا میری اتنی سادہ اور آرام دہ زندگی میں ایک دم وہ چال آ جائے گا اور میں اس میں چکرا کر رہ جاؤں گی۔ ہوا کچھ یوں تھا، ایک دن موسم کچھ خراب تھا، میں کالج تو آ گئی تھی کیونکہ میری ایک بہت ضروری اسائنمنٹ تھی جسے میں نے جمع کروانا تھا اور آج اس کی آخری تاریخ تھی۔
لیکن اب واپسی کے خیال سے دل پریشان ہو رہا تھا، کیونکہ کافی گہرے بادل تھے اور بارش ہو رہی تھی۔ میں پریشانی سے کالج کے گیٹ کے پاس آ گئی، اتنے میں مجھے علی نظر آیا۔ وہ گیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے بھی جب مجھے دیکھا تو اشارے سے بلایا۔ میں چلی گئی اور جا کر اس سے غصے سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، انکل جی ذرا مصروف تھے، کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے وہ دکان پر ہی رہ گئے، انہوں نے مجھے آپ کو لینے بھیجا ہے، میں آپ کو لینے آیا ہوں، جلدی بیٹھیں، بارش تیز ہو رہی ہے، ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ اس نے کہا تو میں فوراً اس کے پیچھے بیٹھ گئی اور یوں بائک تیزی سے چلنے لگی۔ بارش تو برس رہی تھی اور منٹوں میں بھیگ چکی تھی۔ علی کے ساتھ بالکل کسی بھی مرد کے ساتھ ایسے بیٹھنے کا پہلی بار اتفاق ہوا تھا۔ اس کا جسم میرے جسم کے ساتھ لگ رہا تھا تو میرے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں تھوڑا پیچھے ہٹ گئی، میں عجیب و غریب خیالات سوچ رہی تھی اور بار بار ان کو جھٹک دیتی۔ مجھے خود سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر علی کو میرے ان خیالات کا پتہ چل جائے تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ اتنے میں ایک سپیڈ بریک آیا اور اس پر زوردار جھٹکا لگا۔ میں زوردار طریقے سے اچھل کر علی کے ساتھ لگ گئی۔ علی بھی کن آنکھوں سے مجھے بائک کے سائڈ مرر میں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک دو بار محسوس بھی کیا لیکن اگنور کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا آج سفر بھی بہت لمبا ہو گیا ہے، لیکن علی جلد ہی مجھے گھر لے آیا۔ میں جلدی سے بائک سے اتری، سارے کپڑے بھیگ کر میرے جسم کے ساتھ چپک گئے تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے لہجے میں آہستہ سے اس کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے اندر آ گئی۔ دل کی دنیا میں عجیب ہی بدلاؤ آ گیا تھا۔ میں اس وقت اپنے دل کے شور سے ہی گھبرا رہی تھی۔ بار بار ایک تیز کرنٹ جیسا احساس سارے جسم میں دوڑ جاتا تو میں کانپ اٹھتی۔ بار بار علی کا خیال دماغ پر حاوی ہو رہا تھا۔ علی ایک اچھا اور خوش شکل لڑکا تھا، پہنے اوڑھنے کا طریقہ تھا، خوبصورت لگتا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا وہ اس طرح میرے دماغ پر حاوی ہو جائے گا۔ میں نے خود کو ڈانٹ ڈپٹ کر ان خیالوں سے اپنا پیچھا چھڑوایا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ تو ابھی شروعات ہے۔ رات کو بھی جب میں سب کاموں سے فارغ ہو کر بستر پر سونے کے لیے لیٹی تو علی کا خیال ایک دم سے دماغ میں آ گیا، اور اس کے ساتھ بائک پر بیٹھے ہوئے جو خیالات اور جو احساسات ہو رہے تھے وہ سب مجھے دوبارہ محسوس ہونے لگے۔ میں پریشان ہو کر اٹھ بیٹھی، نہ جانے دل کی حالت کیسے بدلی۔ اسے سوچنا بھی اچھا لگ رہا تھا، اس کا خیال مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب اکثر ہی ایسا ہونے لگا، ابو جب بھی مصروف ہوتے تو وہ علی کو لینے کے لیے بھیجتے تھے۔ علی کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا، بس خاموشی سے مجھے لے کر گھر چھوڑ دیتا۔ آہستہ آہستہ آنکھوں میں جیسے ہم ایک دوسرے کے جذبات سمجھ گئے تھے۔ ہماری بات چیت شروع ہو گئی، ہم جھجک کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ اتنی دوستی ہو گئی کہ راستے میں کہیں رک کر کبھی آئس کریم کھاتے، کبھی کہیں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ علی اب اکثر مجھے کالج سے لینے کے لیے آنے لگا، کبھی کبھار ہفتے میں ایک دو بار میں اپنی کلاس چھوڑ دیتی اور علی کے ساتھ چلی جاتی۔ ہم باہر کہیں بیٹھ جاتے، لیکن ایک دن ہم اسی طرح ایک پارک میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر پولیس والے آ گئے، وہ سب لڑکے لڑکیوں کو پارک سے نکال دیا۔ مجھے اس وقت بہت شرمندگی ہوئی اور میں نے تہیہ کر لیا کہ دوبارہ اس طرح کبھی پارک میں جا کر نہیں بیٹھوں گی، اور علی کو بھی صاف منع کر دیا۔ لیکن ہم دونوں کے دل میں یہ بے قراری تھی، دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا۔ اور پھر ایک دن علی نے کہا کہ پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ کل میرے ایک دوست کے گھر چلتے ہیں، اس کو امی دوسرے شہر گئی ہوئی ہے اور گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے، ہم کچھ دیر آرام سے بیٹھ کر وہاں باتیں کریں گے، کچھ کھائیں پیئیں گے اور پھر میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ پہلے تو میں جھجک گئی، لیکن پھر میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم اس سے چابی لے لینا، تو ہم کل چل پڑیں گے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے علی کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ اگلے دن میں ذرا اچھے سے تیار ہو کر کالج کے لیے نکلی۔ امی نے مجھ سے پوچھا، بھئی کیا بات ہے، آج تم نے ہلکا سا میک اپ بھی کیا ہوا ہے، کہ کالج میں کوئی فنکشن ہے؟ تو میں نے بہانہ بنا دیا، جی ہاں امی، کالج میں اسائنمنٹس کے اوپر ڈبیٹ ہے، میں نے بھی اس میں حصہ لیا ہوا ہے، اسی وجہ سے بس تھوڑا سا تیار ہو گئی ہوں۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے امی سے کہا، امی نے بھی سر ہلا دیا۔ مجھے دل ہی دل میں تھوڑی شرمندگی تو ہوئی، میں نے امی سے جھوٹ بولا، لیکن کیا کرتی، محبت اور جنگ میں سچ جائز ہوتا ہے، اور اتنا تو جھوٹ چلتا ہی ہے نا۔ باہر رکشے والے ہارن دے رہا تھا،
میں جلدی سے رکشے میں بیٹھ گئی اور کالج کے سامنے اتر گئی، لیکن کالج میں جانے کی بجائے میں ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ رکشے والا جب آگے بڑھا تو اتنی دیر میں علی بھی آ گیا۔ علی کے ساتھ میں بائک پر بیٹھی اور اس کے دوست کے گھر چلی گئی۔ اس کے گھر پر کوئی بھی نہیں تھا، چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان تھا۔ ہم ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ یہاں پر آنے کے بعد مجھے احساس ہوا میں نے غلطی کر دی ہے، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ میری اپنی دھڑکنوں کا ہی شور اتنا زیادہ تھا کہ مجھے کچھ اور سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ باتوں باتوں میں ہی علی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر ہاتھ پکڑنے سے لے کر بات اتنی آگے نکل گئی کہ ہمیں حلال اور حرام کا فرق بھول گیا اور ہم دونوں کے بیچ کوئی پردہ نہ رہا۔ جب جذبات کا طوفان تھما تو ہم دونوں ایک دوسرے سے نظریں چراتے بیٹھے تھے۔ علی شرمندہ شرمندہ تھا اور کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دیں، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا۔ لیکن میں اسے کچھ بھی نہ کہہ سکی، کیونکہ میں بھی اس میں برابر کی حصے دار تھی۔ میں نے بھی تو اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، میں نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ میں فوراً اٹھی اور اسے کہا کہ مجھے گھر چھوڑاؤ، لیکن اس کی تو جان پر بن گئی۔ کہنے لگا تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہو۔ میں نے اسے کہا نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، لیکن ابھی میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے تم گھر چھوڑ دو۔ علی نے خاموشی سے مجھے گھر کے سامنے اتارا اور کچھ دیر دیکھتا رہا اور پھر چلا گیا۔ میں بھی مرے مرے قدموں سے گھر میں آ گئی۔ امی سامنے ہی موجود تھی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی کیا ہوا ارم، تم اتنی جلدی آ گئی ہو؟ میں نے بھی جب وقت کی طرف دیکھا تو واقعی خیال آیا آج تو میں بہت جلدی آ گئی ہوں۔ تو میں نے امی سے کہا جی امی، طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں نے میڈم سے جلدی چھٹی لے لی اور گھر آ گئی۔ امی کہنے لگی کیا ہوا، کیسے اچانک طبیعت خراب ہوگی؟ تو میں نے کہا بس شاید بی پی لو ہو گیا تھا، بس اسی لیے میں گھبرا گئی۔ امی نے مجھے آرام کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیا اور میں آ کر اپنے بستر پر ایسے ڈیر ہوئی جیسے صدیوں کی مسافت طے کی ہوئی ہو۔ جذبات کا طوفان تھمنے کے بعد میں اب اپنے آپ کو ملامت کر رہی تھی، مجھے خود سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، شرم آ رہی تھی اور گن محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے بہت بڑی خیانت کرتی ہو۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اگر امی ابو کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ کیا کریں گے۔ میں صحیح معنیوں میں اب بہت پریشان ہو چکی تھی، اور اس بات کی پریشانی مجھے کہیں پہ ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں ٹہلتی رہی اور سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کرتی رہی۔ اگلے دن میں نے کالج سے چھٹی کر لی، کیونکہ اس ساری ٹینشن کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا اور میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں کالج نہیں گئی۔ علی کے ساتھ میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ 2-3 دن مجھے طبیعت بہتر ہونے میں لگ گئی، جس کی وجہ سے میں کالج نہیں جا سکی۔ تو پھر 3 دن بعد میں نے باقاعدگی سے کالج جانا شروع کر دیا۔ اس دن کے بعد سے علی مجھے ملا ہی نہیں۔ میں لاشعوری طور پر منتظر تھی کہ علی آئے گا اور مجھ سے شرمندگی کا اظہار کرے گا۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ اب جلد سے جلد اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجے تاکہ ہم شادی کر لیں، لیکن علی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ مجھے اس کی طرف سے پریشانی ہو رہی تھی کہ کہیں اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو، تو اتنے دنوں سے غائب ہے۔ اس لیے ایک دن میں نے باتوں باتوں میں ابو سے پوچھ لیا ابو جی، آج کل وہ علی نظر نہیں آ رہا جو آپ کی دکان پر ہوتا تھا، کدھر گیا ہے؟ تو ابو کہنے لگے اس کو میں نے نکال دیا ہے، اس نے میرا بہت نقصان کیا ہے، میری دکان سے چوری کی ہے اور کافی پیسے اس نے غائب کیے ہیں، میرا کافی نقصان ہوا ہے، اس لیے میں نے اسے نکال دیا۔ اب تو وہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اسے میری دکان چھوڑے ہوئے۔ ابو نے غصے سے مجھے بتاتے ہوئے کہا تو میں تو جیسے سن کر رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے علی تب سے ہی غائب ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ مجھے بیچ راستے میں اکیلا چھوڑ گیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور مجھے یہ سوچ سوچ کر ہی خود سے گھن آنے لگی کہ میں نے ایسے شخص کو منتخب کیا جو دھوکے باز تھا، چور تھا، فرار تھا۔ اسی دوران امی کی طبیعت ایک بار بے حد خراب ہو گئی اور میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ امی کو اب کی بار 3-4 دن ہسپتال رہنا پڑا۔ امی کو جگر کا مسئلہ تھا اور ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کا کہا تھا، لیکن اپنی بیماری کے ساتھ ہی امی کو ایک نئی ضد لگ گئی۔ وہ کہنے لگی مجھے ارم کی شادی کرنی ہے، میں اپنی زندگی میں اسے اس کے گھر بار کا کرنا چاہتی ہوں۔ امی نے یہی رٹ پکڑی ہوئی تھی اور امی ابو کی ضد کے آگے ہار مان گئے۔
میں چپ چاپ خاموش تماشائی بنی اپنی قسمت کا فیصلہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں خود اپنی زندگی سے بہت پریشان تھی۔ میں خودکشی کر لینا چاہتی تھی، مر جانا چاہتی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ امی کی ضد کی وجہ سے ابو نے نہ جانے کہاں سے ایک رشتہ بھی ڈھونڈ لیا اور فٹافٹ رشتہ طے بھی کر دیا۔ عادل کا رشتہ ابو کو کسی جاننے والے نے بتایا تھا۔ وہ ایک بینک میں ملازمت کرتا تھا، اچھا کما لیتا تھا۔ ابو کو یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب لگا، کیونکہ صرف ماں اور بیٹا ہی تھے، گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے احتجاج کرنا بھی چاہا تو کسی نے نہیں سنی، کیونکہ امی کی طبیعت کے پیش نظر ابو نے آنن فانن یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ اس لیے اچانک میری شادی رکھ دی گئی۔ میں یہ سوچ کر چپ کر گئی، کیونکہ قدرت کی طرف سے ہی میرے لیے پردے کا انتظام ہو گیا تھا، اور ٹھیک ایک ہفتے بعد میں دلہن بن کر عادل کے آنگن میں اتر آئی۔ امی میری رخصتی کے وقت بہت روئی، خود مجھے بھی بہت رونا آ رہا تھا، کیونکہ یوں اچانک میری شادی کر دینا امی کو بھی ایسے گوارا نہیں تھا، لیکن اپنی طبیعت کے پیش نظر وہ میری شادی کرنے پر مجبور تھیں۔ میں دلہن بن کر عادل کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے ابھی رخصت ہو کر یہاں پر آئے کچھ ہی دیر گزری تھی۔ محلے کی عورتیں ملنے کے لیے آ رہی تھیں۔ انجان سا گھر تھا، انجانے لوگ تھے۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، اور پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ میں حاملہ تھی، اور اگر یہ بات یہاں کسی کو پتہ چل جاتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اتنی دیر میں محلے کی ایک عورت نے یہ بات کہہ دی کہ اب مقصودہ کل اپنی بہو کو چیک کرے گی اور پھر بتائے گی کہ اس کی بہو حاملہ ہے کہ نہیں۔ اس عورت کی بات سن کر میرا دل دھک سا رہ گیا۔ میں نے بہت پریشانی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ مجھے ڈر تھا کہیں میرا راز میری ساس کے سامنے نہ کھل جائے۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہونے لگی، اور میں نے اپنی ساس سے کہا، مجھے اب ان کپڑوں میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے کچھ دیر آرام کرنا چاہنا ہے۔ میری ساس نے مجھے اندر کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں آ کر میں بہت بے چین تھی۔ مجھے اسی بات کی پریشانی تھی کہ میری ساس کو کہیں میرا راز پتہ نہ چل جائے۔ میں بار بار اپنے ہاتھوں سے انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ اتنے میں عادل کمرے میں چلے آئے، اور پھر ان کے ساتھ باتیں کرتے کرتے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میری ساس کو سلام کرنے کے لیے میں ان کے کمرے میں گئی، اور پھر سلام کرنے کے بعد میری ساس نے مجھے کہا کہ تم بیٹھو، میں نے تمہارا چیک اپ کرنا ہے۔ میں نے پریشانی بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور کچھ کہتے کہتے چپ کر گئی، لیکن پھر میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ میری ساس نے مجھے چیک کیا اور چپ کر گئی، کچھ نہ بولی۔ ساس کے رویے کا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یا تو ان کو پتہ نہیں چلا یا پھر وہ بتانا نہیں چاہتی۔ تاہم میں مطمئن ہو گئی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے دل کو جو بے چینی لگی ہوئی تھی وہ اس وقت ختم ہو گئی تھی۔ عادل ابھی تک سو رہے تھے، لیکن میری دوبارہ آنکھ نہیں لگی۔ آج ہمارا ولیمہ تھا، تو ولیمے کے بعد میں امی کی طرف آ گئی۔ امی مجھے خوش دیکھ کر خوش تھیں، اور میں بھی خوش اور مطمئن تھی۔ میں نے بھی ان پر یہی ظاہر کیا کہ میں بہت خوش ہوں، اور سچ بات تو یہ ہے کہ عادل بہت اچھے، بہت سادہ اور نرم مزاج کے تھے۔ مجھے خود پر بھی افسوس ہوا کہ آخر میں نے کیوں علی کے ساتھ وقت گزارا اور اپنی عزت پر داغ لگا لیا۔ اگلے دن عادل اور میری ساس مجھے لینے کے لیے آ گئے، اور ہم واپس گھر چلے آئے۔ میں اب مطمئن تھی، مجھے اس چیز کا اطمینان ہو گیا تھا کہ میری ساس کو میرے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا، اور اگر انہیں پتہ نہیں چلا تو پھر عادل کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ مستقبل میں کیا کرنا تھا، کیا نہیں، میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ عادل کو رات مجھے باہر کھانا کھلانے کے لیے لے گئے۔ ہم بڑے اچھے اور خوشگوار موڈ میں کھانا کھا کر واپس آئے تو میری ساس ابھی تک میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے چائے بنانے کا کہا۔ مجھے تھوڑا عجیب تو لگا کہ ایک دن کی دلہن کو کام کا بول دیا، لیکن میں بھی یہ سوچ کر چپ کر گئی کہ وہ بیمار ہیں اور انہیں بھی آرام کی ضرورت ہے۔ اس لیے جلدی سے 3 کپ چائے بنائی اور آ کر بیٹھ کے باتیں کرنے لگی۔ عادل اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ میں نے بھی برتن سمیٹے اور کمرے میں آ گئی۔ ابھی میری آنکھ لگے کچھ دیر ہی گزری تھی، اچانک مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کوئی اٹھا رہا ہے۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر میں حیرت زد رہ گئی کہ میری ساس مجھے اٹھا رہی ہیں اور مجھے باہر آنے کا کہہ رہی ہیں۔ میں پریشان ہو گئی کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، اس لیے میں ان کے پیچھے باہر آ گئی۔ آ کر ان سے کہا، امی کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں، اور اس وقت کیا ہو گیا ہے؟
جو آپ نے مجھے اٹھایا ہے۔ تو میری ساس مجھے کہنے لگی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، بہو میرے پاس ذرا کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں پیروں کو سہلانے لگی، اور پھر وہ مجھے کہنے لگی بہو میں جانتی ہوں تم حاملہ ہو، میرا 30 سالہ کا تجربہ ہے اور میں عورت کا پیٹ دیکھ کر ہی پہچان جاتی ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ یہ کس کی وجہ سے ہے، کس کا گناہ ہے، یا تم نے کس کے ساتھ مکالہ کیا ہے، لیکن میں تم سے یہ ضرور کہوں گی کہ جتنی جلدی ہو سکے تم عادل کو اس کے بارے میں بتا دو، ورنہ جب اس کو خود پتہ چلے گا وہ بہت ناراض ہوگا، بہت غصہ کرے گا اور شاید کوئی انتہائی قدم اٹھا لے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم اسے پہلے سے ہی بتا دو۔ میری ساس نے جب مجھ سے یہ الفاظ کہے تو میں سر چکا کر رہ گئی اور کچھ بول ہی نہ پائی۔ میری ساس نے یہ کہہ کر آنکھیں موند لیں اور میں چپ چاپ اٹھ کر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں خود کو بے گناہ کس طرح ثابت کروں، میں کیسے اس بات کا اقرار کروں کہ یہ سب جذبات کے بہکاوے میں آ کر ہو گیا ہے۔ مجھے اب یہ سچ بتانا ہی تھا۔ اگر میری ساس کو یہ سب پتہ چل گیا تھا تو لازمی بات ہے عادل کو بھی جلد ہی یہ سب پتہ چل جائے گا، اور پھر ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی میں تھر تھر کانپ رہی تھی، میرے دل کو عجیب سی بے چینی لگ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں عادل کو اس کے بارے میں کیسے آگاہ کروں۔ ساری رات میری آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ صبح جب عادل سو کر اٹھے، مجھے اس طرح بیٹھے دیکھا تو کہنے لگے کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں چونک سی گئی، ساری رات اس بات سے پریشان ہو رہی تھی، ایک دم سے رونے لگی، اور پھر جانے کیسے روتے روتے میں نے عادل کو سب کچھ بتا دیا، اور آخر میں ان سے کہا عادل میرا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن یہ سب جذبات کے بہکاوے میں آ کر ہو گیا، میری ایسی نیت نہیں تھی، اسی لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اگر آپ اپنا دل بڑا کر کے مجھے معاف کر دیں تو اللہ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا، ورنہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا، تو اللہ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا، ورنہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ میں نے آخر میں عادل کے سر فیصلہ ڈال دیا۔ میری بات سن کر عادل بالکل چپ ہو گئے اور ایک لفظ نہ بولے، اور پھر اٹھ کر خاموشی سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا عادل کا فیصلہ کیا ہوگا، اس لیے میں نے چپ چپ اپنی چیزیں سمیٹ لیں اور ایک بیگ میں ڈال کر باہر آ گئی۔ عادل نے جب بیگ میرے ہاتھ میں دیکھا تو کچھ نہیں کہا۔ مجھے ان کے فیصلے کا اندازہ ہو گیا اور میں اسی طرح امی کی طرف چلی آئی۔ امی نے یوں مجھے اکیلے بیگ کے ساتھ آتے دیکھا تو وہ جیسے سمجھ گئیں، اور اس وقت تو مجھ سے کچھ نہ پوچھا۔ کچھ دیر بعد وہ میرے کمرے میں آئیں اور مجھے کہنے لگی میں جانتی ہوں تم یہاں پر کیوں آئی ہو، میں پہلے دن سے ہی اس بارے میں جانتی تھی، تم میری بیٹی ہو اور بیٹی کی ہر حرکت پر ماں کی نظر ہوتی ہے، میں نے اس لیے تمہاری شادی میں تم میری بیٹی ہو اور بیٹی کی ہر حرکت پر ماں کی نظر ہوتی ہے، میں نے اس لیے تمہاری شادی میں جلدی مچائی تھی تاکہ وقت ہاتھوں سے نہ نکل جائے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وقت اب ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ میں نے چونک کر امی کی طرف دیکھا اور حیرت سے پوچھا آپ کو معلوم تھا امی؟ تو امی کہنے لگی ہاں مجھے معلوم تھا، کیونکہ میں نے تمہارے پاس ڈاکٹر کی رپورٹ دیکھ لی تھی، اسی سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے میری طبیعت ایک دم اتنی خراب ہو گئی تھی، تبھی میں نے تمہارے باپ سے کہہ کر جلد سے جلد تمہاری شادی کروا دی۔ امی نے تھکے تھکے انداز میں کہا اور چپ کر گئی۔ میں بھی بالکل چپ تھی، میرے پاس بھی کچھ کہنے کو نہ تھا، لیکن پھر امی کہنے لگی میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ یہ کس کا بچہ ہے اور تم نے کس کے ساتھ اپنا مکالہ کیا ہے، لیکن میں اتنا کہوں گی تم میرا فخر تھی، میرا مان تھی، میرا غرور تھی، تم نے یہ حرکت کر کے میرا غرور توڑ دیا۔ امی نے ٹوٹنے میں کہا تو اس لہجے کی کچیاں مجھے اپنے دل میں محسوس ہوئیں۔ امی یہ کہہ کر اٹھ کر باہر چلیں گی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے لیے تو خسارہ ہی خسارہ تھا، علی نے ایسا دھوکہ دیا تھا کہ اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں تھی، میرے دل سے علی کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھی، مجھے اپنی زندگی بالکل بے وقت لگ رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا میں مر جاؤں، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جس میں اتنی ذلت ہو، اتنی رسوائی ہو، اور ابھی تو صرف یہ بات عادل اور میری امی کو ہی پتہ چلی تھی، مگر دنیا کو پتہ چل گئی تو دنیا تو مجھے جینی ہی نہیں دے گی۔ رو رو کے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ امی دوبارہ میرے کمرے میں نہیں آئی اور نہ ہی میرا حوصلہ ہوا کہ میں اٹھ کر باہر جاؤں۔ وہ سارا دن اسی طرح میں نے کمرے میں سستی سے پڑے گزار دیا، مجھے لاشعوری طور پر عادل کا انتظار تھا، میرا خیال تھا
شاید وہ آئیں گے، لیکن عادل نہیں آئے۔ اگلا دن بھی اسی طرح گزر گیا، اور پھر تیسرے دن عادل گھر چلے آئے۔ انہیں دیکھ کر میں جیسے ایک دم زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ وہ امی کے پاس بیٹھے اور پھر میرے کمرے میں آ گئے، بیڈ پر بڑے تھکے تھکے انداز میں بیٹھے اور مجھے دیکھ کر پوچھنے لگے کیسی ہو؟ میں نے کہا اچھی نہیں ہوں، میں بالکل اچھی نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو دھوکہ دیا، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا، میں نے وقتی محبت کی خاطر اپنے اتنے اچھے رشتوں کو دھوکہ دیا۔ مجھے جینے کا حق نہیں، مجھے مر جانا چاہیے۔ میں یہ کہتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ لیکن عادل کہنے لگے میں جانتا ہوں تم نے جو کچھ کیا وہ انسانی فطرت سے مغلوب ہو کر کیا۔ میں تمہیں اس کا صرف اتنا ہی الزام دیتا ہوں کہ تمہیں اپنی عزت کی خود حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ تمہیں کسی کی باتوں میں آ کر کسی کے ساتھ نہیں چلے جانا چاہیے تھا۔ لیکن اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہیں واپس اپنے گھر لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ عادل نے کہا تو میں نے بے یقین نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میری نظروں کی بے یقینی محسوس کر کے وہ کہنے لگا ہاں بالکل، میں تمہیں گھر لے جانے چاہتا ہوں، اٹھو اور گھر چلو، امی بھی انتظار کر رہی ہیں۔ عادل نے کہہ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بیڈ سے اٹھا دیا۔ میں نے جلدی سے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں کو درست کیا اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ امی کو بتا کے میں جلدی سے عادت کے ساتھ گھر چلی آئی۔ امی نے ہمیں خوشی خوشی رخصت کیا۔ عادل کے گھر آ کر زندگی روٹین کے انداز میں شروع ہو چکی تھی۔ اگر کبھی مجھے اس بات کا خیال آتا میں نے عادل کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں کسی ناجائز بچے کو جنم دینے جا رہی ہوں، تو مجھے خود سے بہت گن محسوس ہوتی۔ لیکن پھر ایک خیال آتا کہ عادل اس بچے کو اپنانے کو تیار ہے، اس لیے میں بہل جاتی۔ کچھ ہی دن رہ گئے تھے میری ڈلیوری ہونے میں۔ میری ساس نے سب میں یہی مشہور کر دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں بہت کمزور ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے 7ویں مہینے بچے کی پیدائش ہو جائے۔ لوگوں نے میری ساس کی بات کا یقین کر لیا کیونکہ یہ ایک دائی تھی اور ان کا تجربہ بہت زیادہ تھا۔ آج کی رات رگوں کو کاٹے ہوئے، درد کو برداشت کرتے ہوئے میں نے ایک خوبصورت اور صحت مند بچے کو جنم دیا۔ عادل نے بچے کو گود میں اٹھا کر اس کے کانوں میں اذان دی تو میں نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ مجھ پر ابھی بھی دوائیوں کا اثر تھا، ابھی بے ہوشی سے طاری تھی، اس لیے میں دوبارہ سو گئی۔ اور پھر جب میری آنکھ دوبارہ کھلی تو میں نے دیکھا عادل کے پاس کوئی بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ اس کی میری طرف سائڈ تھی۔ میں نے اٹھ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی اور پھر جیسے میری آنکھوں کے سامنے ساری دنیا گم گئی ہو۔ وہ کوئی اور نہیں علی تھا۔ علی کو دیکھ کر میرے چہرے پر بے یقینی کی کیفیت آ گئی اور میں نے اسے مخاطب کر کے کہا علی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دھوکے باز انسان، میں نے علی کی طرف دیکھ کر چلاتے ہوئے کہا تو عادل حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا اور کبھی علی کو، لیکن علی تو جیسے مجھ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ اس نے نگاہیں نہیں اٹھائی۔ میں نے عادل سے کہا یہی ہے وہ دھوکے باز انسان جس نے تنہائی کا فائدہ اٹھایا، اور یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ بچے کے بارے میں سن کر علی نے ایک دم سر اٹھا کے مجھے دیکھا اور پھر بے یقین نظروں سے اس بچے کی طرف دیکھا تو میں نے اسے کہا ہاں یقین نہیں آ رہا نا، یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ تم خود سوچو مجھے کس قدر منجدار میں چھوڑ گئے تھے تم، میں کتنی مشکلوں سے یہاں تک پہنچی ہوں، دنیا کی نظروں سے کیسے بچتے بچاتے آئی ہوں۔ وہ تو بلا ہو عادل کا جس نے ہر معاملے میں میرا ساتھ دیا اور ہر طرح سے میری حفاظت کی، ورنہ تم نے تو مجھے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ کہتے ہوئے رو دی۔ لیکن علی کو تو شاید اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اسے کبھی دنیا میں ہی اپنے گناہ کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ تو ہم سے معافی مانگے گا۔ ایک دم اٹھ کر باہر چلا گیا۔ عادل نے تعصب سے علی کے پیچھے دیکھا لیکن خاموش ہو رہے اور اٹھ کر میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے بس ارم، بس کرو، آج کے بعد تم اس بات کا ذکر کبھی نہیں کرو گی اور نہ ہی تم اس بچے کو علی کا بیٹا کہو گی۔ یہ میرا بیٹا ہے، تمہارا بیٹا ہے، ہمارا بچہ ہے۔ اب آج سے ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے جس میں سب اچھا ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی اپنا وقت گزار دیں گے، وعدہ کرو مجھ سے۔ عادل نے اپنا ہاتھ آگے کر کے مجھ سے وعدہ لینا چاہا تو میں نے بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور سکون سے آنکھیں موند لیں۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ اب زندگی بہت پرسکون ہو جانی تھی۔ اگر آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور